اور یہ سفر رمضان کے ساتھ ختم نہیں ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ بہت سے حضرات کے لیے آج شب عید ہے اور بعض حضرات کے لیے کل شب عید ہے، حسب اختلاف افق اور حسب اختلاف افق نظر. تو بہرحال آپ سب کو عید مبارک ہو، چاہے آپ کل عید کریں یا پرسوں عید کریں، آپ سب کو عید مبارک ہو اپنے حقیقی معنی میں. لیکن عید کے معنی جشن عشرت کے نہیں ہیں. عید کے معنی ہرگز جشن عشرت کے نہیں ہیں. خاص طور سے اس وقت کرۂ ارض پر تمام عالم انسانیت جس کرب سے دوچار ہے، جن مسائل سے دوچار ہے، اور اس میں بھی بطور خاص مسلمان جس کرب سے دوچار ہے، یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس پر کم سے کم میرا دل تو رنجیدہ ہے، آپ سب کا دل رنجیدہ ہوگا. آپ عید کی نماز پڑھیں اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے دعا کریں. دعا کریں کہ پروردگار اس کرۂ ارض کو دہشت گردوں کے وجود سے پاک کر دے. دعا فرمائیں کہ اسلام کا پرچم امن و عافیت بلند رہے. اور اپنے اخراجات میں بھی جب آپ اچھی چیزیں اپنے بچوں کے لیے خریدیں، غذا کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، تو ان یتیموں کو یاد رکھیے گا، ان بیواؤں کو یاد رکھیے گا جو بہت سے یتیم اور بہت سی بیوائیں روئے زمین پر ظلم کا شکار ہوئی ہیں. وہ آپ کی امداد کے مستحق ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ محفوظ ہاتھوں کے ذریعے سے ان تک پہنچے. ورنہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کل جو بہت سے چیریٹیز کے ادارے ہیں، یہ بھی چیریٹی اب ایک انڈسٹری بن چکی ہے. اور جو سرکاری سطح کے ادارے ہیں، ان میں دنیا سے بہت سی مدد پہنچتی ہے اور وہ جو مستحق ہیں مدد کے ان تک نہیں پہنچتی ہے. حکومتوں تک پہنچ جاتی ہے، حکومت کے افسروں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جو مستحق ہیں ان تک نہیں پہنچتی ہے. عمومی صورتحال یہ عمومی شکایتیں ہیں. آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنی تکلیف شرعی کو خود ادا کریں اور اپنے معتمد ذرائع سے، بھروسے کے ذرائع سے پہنچائیں. اگر آپ نے کسی ایک یتیم کا آنسو بھی پوچھا تو آپ کی عید ہو گئی. عید تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک یتیم کے آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو پوچھیں. کسی ایک دہشت زدہ اور بے سہارا بیوہ کے سر پہ اگر آپ نے تعاون کا ہاتھ رکھا، سرپرستی کی، تو یہ عید ہے. پروردگار آپ کو ہمیشہ اپنے رحمتوں سے سرفراز فرمائے.